اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے ان کا واقعہ، ان کی خبر حق کے ساتھ یعنی یقینی اور حقیقت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ لوگوں میں مشہور ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں وہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، لیکن ہم جو آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ حقیقی واقعہ ہوگا۔ انہم فتیۃ آمنوا، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ اور جب یہ ہم نے ان کے دلوں کو جما دیا یا مضبوط کر دیا، جب وہ کھڑے ہو گئے بادشاہ کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے، اور انہوں نے یہ کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار آسمان و زمین کا خالق ہے، آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں پکاریں گے۔ لن ندعو من دونہ الہا، اللہ تعالیٰ کو رزاق اور خالق تو سبھی مانتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ آپ ہندو کو بھی پوچھو گے اور مشرکین مکہ کو بھی پوچھو گے تو وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق برساتا ہے، آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے روزی نکالتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ مورتی اور یہ بت ہے، وہ یہ سب نکالتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے الوہیت کی، عبادت کی، تو وہ عبادت غیر اللہ کی کرتے ہیں، اور یہی شرک جو تھا وہ تمام پہلے والے لوگوں میں بھی تھا۔ کوئی شخص ان مورتیوں کو حقیقی خالق نہیں مانتا، لیکن پھر بھی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ان کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا شرک اور گناہ ہے۔ تو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، یعنی کیا ان مورتیوں نے پیدا کیا، ان بتوں نے پیدا کیا، تو وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ بھی یہی کہتے ہیں اس میں۔ لیکن جب الوہیت کی باری آتی ہے، اسی لیے ہمیں ڈرنا چاہیے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکانے سے، چاہے تعویل کر کر یہ کہتے ہو کہ بھائی ہم تعظیم کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تعظیم کے لیے اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام ہیرا جو ہے ایک شہر تھا اس زمانے میں، اپنے یہ دبئی کے قریب، اور بہت زیادہ ترقی یافتہ تھا، ایران کی ماتحتی میں تھا وہ، کیونکہ ایرانی حکومت خود بھی اس وقت ترقی یافتہ تھی۔ تو صحابہ کرام میں سے کوئی جماعت تجارت کرتے ہوئے وہاں پہنچی تھی۔ ویسے بھی جہالت کے دور میں صحابہ کرام ادھر ہی جاتے تھے۔ تو صحابہ کرام کا ایک وفد جو ہے وہ اس علاقے کا جو بادشاہ تھا، گورنر تھا، اس کے دربار میں پہنچا، تو وہ ابھی آیا نہیں تھا۔ جب وہ آیا تو اس کے آنے سے پہلے سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ وہ اعلان ہوتا تھا پہلے کہ بھئی بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، تو سجدے میں گر گئے، اور یہ آہستہ آہستہ آیا، یہ دونوں سجدے میں، سب دونوں لائنوں میں لوگ، اور جب وہ اپنی کرسی پر آیا تو اس نے کہا سر اٹھاؤ، تو سب نے سر اٹھا لیا۔ تو صحابہ کرام نے سوچا کہ یہ تو ویسا ہی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے اور آپ تمام کائنات کے سردار ہیں، تو کتنا اچھا ہو ہم ایسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایسا کریں۔ تو چونکہ ان کو یہ شوق بھی تھا اور دیکھ کر آئے تھے، تو صحابہ کو یہ تھا کہ پہلا یہ عمل ہم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسروں کو بتائیں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان صحابہ کرام نے جو وہاں موجود تھے ایسا کیا۔ آپ کی مسجد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے وہ جب یہاں آئے تو وہ جھک گئے اس طرح۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوئے اور فرمایا کہ یہ تم کہاں سے لے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہاں گئے تھے، ہم نے دیکھا تو ہم نے یہ سوچا کہ آپ تو اس کے زیادہ لائق ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ پہلی شریعتوں میں تعظیم کے لیے جائز تھا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے کیا تھا۔
لیکن میری امت میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا، اور اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ وہ سجدہ شکر ادا کرے تو بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا شکریہ کے لیے سجدہ کرے، لیکن اس کو بھی اجازت نہیں ہے، تو آئندہ سے میرے سامنے تم سجدہ نہ کرو۔ اور نہ یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ آپ کے آنے سے قبل صحابہ کرام کھڑے ہو جائیں، آپ فرماتے تھے بیٹھے رہو اپنی جگہ پر، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور مجھے یہی پسند ہے کہ میرا احترام تم اللہ تعالیٰ کا رسول اور بندہ ہونے کی وجہ سے کرو، اس سے آگے مت بڑھو، اور میری ذات کے بارے میں تم ایسا مبالغہ نہ کرو جیسا یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کیا اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا یہ ناپسند تھا۔ تو پھر آگے چل کر یہ بیماری جو ہے نصارہ سے، یہود سے ہماری امت میں بھی آئی، اور ہم تو خاص کر ہمارے وطن کے جو مسلمان ہیں وہ تو پہلے سب ہم ہندو ہی تھے، اور ہم پتھروں کے سامنے، ناک کے سامنے اور جھاڑوں کے سامنے، خوبصورت درخت جو بڑ کے درخت ہوتے ہیں ایسوں کے سامنے جھکنے والی قوم تھے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی کہ اپنی ذات کے سامنے جھکنے والا بنایا، لیکن وہ بیماریاں کلی طور پر ہر ایک میں سے گئی نہیں، اس لیے کہ اسلامی حکومت کے دور میں یہ کام ہوا نہیں تربیت کا جو ہونا چاہیے تھا۔ بزرگان دین نے اپنے اعتبار سے کیا، لیکن حکومت نے نہیں کیا، جس طرح صحابہ کرام خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوتا تھا۔ بادشاہ اپنی حکومت کرنے آتے تھے اور اپنی حکومت کرتے تھے وہ، تو اس کی وجہ سے پوری تربیت ہو نہیں پائی، کچھ لوگوں میں یہ کمزوری رہ گئی، تو وہ اب ہندو تو تھے نہیں کہ مورتیوں کے سامنے جھکے، تو انہوں نے پھر اپنے انہی بزرگوں کے سامنے جھکنا شروع کر دیا جن کے ہاتھ پر یہ ایمان لائے تھے ان کی وفات کے بعد۔ اور اس کو پھر شیطان جو ہے تعویل بتاتا ہے، انسان جب کسی برے عمل کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے بجائے کہ اس کو چھوڑ دے، ابھی ہم کسی کو کہے کہ بھئی یہ گٹکا کھانا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، یہ سگریٹ پینا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تو کہے گا کہ وہ حرام تو نہیں ہے نا۔ بھئی جب ناپسند ہے تو یہ چھوٹی سی چنگاری بھی جو ہے نا وہ پورے شہر کو اور دیہات کو جلانے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی پورا الاؤ جلتا رہتا ہے اور آگ نہیں بڑھتی آگے۔ ہماری زندگی میں واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ بھئی فلانی جگہ آگ لگ گئی، بہت بڑا نقصان ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ کہ شارٹ سرکٹ، چھوٹا سا 2 وائر آپس میں ٹکرائے اور لگ گئی، یا کسی نے چلتے ہوئے سگریٹ پھینک دی تھی اور اس سے آگ لگ گئی، اور کبھی کبھی پوری آگ بھڑکتی رہتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے تو یہ آپ کا یہ عمل بھی یعنی کافی ہے، تو آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے حرام ہے یا نہیں۔ ہر چیز حرام اور حلال میں نہیں ہے، کوئی چیز مکروہ بھی ہے، ناپسندیدہ بھی ہے، سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو اس سے دور ہو جانا چاہیے۔ تو یہ رب تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، چاہے وہ کسی بھی نیت سے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے۔ ہم سوچ نہیں سکتے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر کیا ہے جنت کو حرام قرار دے دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو دل کی کیفیت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ 1 مرتبہ 2 مرتبہ بار بار سجدہ کرنے کے بعد دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر وہ دوسری طرف مائل ہی نہیں ہوتا، اس لیے یہ سخت وارننگ کی چیز ہے۔ یہ تعویل بھی کرو تب بھی یہ چیز صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کی، جو آپ تمام انبیاء کے سردار ہے، اور اس کے باوجود آپ کو یہ چیز نہیں ہوئی، تو پھر ان کے بعد آنے والے صحابہ کرام سے بڑھ کر بھی کوئی نہیں ہے، تابعین سے بڑھ کر بھی کوئی نہیں، ان کے بعد آنے والے سب ان سے درجے میں چھوٹے ہی ہیں، تو پھر ان کے سامنے سجدے کی گنجائش کہاں رہتی ہے؟ یہ چیز امت مسلمہ میں بیماری ہے، اور خاص کر یہ ہمارے علاقے میں زیادہ ہے، ورنہ دوسرے ملکوں میں ایسی سب چیزیں کوئی نہیں جانتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر دعا کرتے ہیں، تو یہ دعا تو کوئی بھی اچھے مقام پر کسی اللہ والے کی قبر ہے وہاں پر ہم کر سکتے ہیں، اپنے قبرستان میں بھی ہم کر سکتے ہیں موت کی یاد میں آ کر، اور لیکن یہ عمل جو ہے وہ عمل بہت خطرناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے اللہ کے بندے کہ لن ندعو من دونہ الہا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم معبود نہیں پکاریں گے، سجدہ کرنے عبادت کے لائق، کیونکہ ہم عبادت کے لیے نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے وہ عبادت ہی کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی سجدے کا جو عمل ہے وہ دنیا میں عبادت کے علاوہ کسی اور کے لیے
نہیں کیا جاتا، صرف اور صرف عبادت کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو ایک ایسا عمل اللہ تعالیٰ نے یہ ذبیحہ کیوں حرام قرار دے دیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر؟ چاہے آپ بسم اللہ بولو، چاہے آپ ذبح کرو اسلامی طریقے پر، لیکن آپ ذبح کر رہے ہیں کسی اور کے نام پر، کسی اور کے لیے وہاں پر، تو وہ حرام ہو گیا۔ حتیٰ کہ آپ بسم اللہ باسم محمد آپ کہہ کر ذبح کرو تب بھی جائز نہیں، تب بھی یہ حرام ہو گیا ذبیحہ۔ کیوں؟ اللہ کے علاوہ آپ نے کسی اور کے نام کو اس میں شریک کر لیا۔ یہ جو ناریل اور کوپرے چڑھائے جاتے ہیں وہ بھی نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اس کو چڑھایا گیا۔ یہ راستے میں جو گائیں گھومتی ہے، جس کو ہندو لوگ یعنی ہمارے مسلمان اگر کوئی چوری کر کر لے جاتے ہو تو ان کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ حرام ہے، اس لیے کہ وہ اس نے ایک مورتی کے نام پر رکھی ہے اور اس کو چھوڑ دی ہے، تو اب مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کا گوشت کھائے، وہ حرام ہو گیا۔ ایسے ہی جیسے خنزیر حرام ہے ایسے ہی حرام ہو گئی۔ تو اللہ کے علاوہ جس کا نام شریک ہو جائے پھر وہ عمل جو ہے وہ خالص نہیں رہتا توحید، اور اللہ کو پیور خالص توحید چاہیے۔ ہماری عبادتوں کو بھی ہمیں چاہیے کہ اخلاص والی بنائے، اور اسی لیے اخلاص کی ترغیب دی جاتی ہے۔ انسان جب کوئی نیک کام کرے تو اس کو پہلے تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ نیک کام ہی نہ ہو، پھر اس کے بعد کر لینے کے بعد کوشش کرتا ہے کہ اس کے درمیان میں ریا آ جاوے، دکھلاوا آ جاوے، اور وہ ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بتاتا پھرے کہ میں نے رات کو تہجد پڑھی ہے، کوئی الگ انداز سے بتائے گا تاکہ یہ عمل جو ہے اس کا ضائع ہو جائے۔ تو یہ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کر لیا تو بہت بڑا ظلم کیا۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں یہ ان پر یعنی جس کا شرک کرتے ہیں یہ معبود جن کو بنا رکھا ہے اس پر کوئی کھلی دلیل لے آتے۔ کھلی دلیل کیوں نہیں لے آتے؟ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی دلیل آئی ہو تو ہم بھی عبادت کرنے لگ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، کیونکہ اس زمانے میں یا تو مشرکین تھے جب قرآن اتر رہا تھا، یا یہود اور نصارہ تھے، تو مشرکین جو تھے ان کو تو یہ رد کر دیا اس طرح، لیکن یہود و نصارہ میں کچھ لوگ تھے جو حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے لگ گئے تھے اور ان کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ کہا قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اے لوگوں اگر رب تعالیٰ کا سچ میں کوئی بیٹا ہوتا، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا تو اس کی عبادت کرنے والا سب سے پہلے میں ہوتا، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت کرتا ہوں، رب تعالیٰ کی رضامندی کا جتنا خواہش مند ہوں، پوری کائنات میں اتنا کوئی نہیں۔ کیوں کوئی نہیں؟ اس لیے کہ نبی سے بہتر رب تعالیٰ کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان جتنی نبی کو ہوتی ہے اتنی کسی اور کو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کا علم سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے بات چیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو وہ ہم سے زیادہ قریب سے دیکھتا ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا، معلوم ہوا کہ نہیں ہے اس لیے میں عبادت بھی نہیں کرتا ہوں اور تمہیں بھی روکتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کہ لوگ اس پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لے آتے کہ کسی نبی نے کسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو اور وہ تعلیمات دے کر گئے ہو تو ہم بھی ان کی عبادت کرتے۔ فمن ظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا الزام باندھے، یہ کہے کہ یہ دیوی دیوتیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مقرب ہے، یعنی ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے بات کھول کر رکھتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ یہ مین معبود ہے، یہ مین نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ اللہ تک پہنچ رکھتے ہیں اور ہم نہیں رکھتے، تو ان کی پہنچ رکھنے کی وجہ سے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہی بات تو آج کے لوگ بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے پر دروازے بند نہیں کیے، ہر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو وہ مجھے ہی پکارے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھی پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور اگر آپ کو شفاعت چاہیے
تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ان سے مانگ کر، بلکہ رب تعالیٰ کو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ آیت الکرسی میں آئے تھے، یہ کلمات ہے کہ کون ہے جس کی یہ ہمت ہو، یہ مجال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت طلب کرے. قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑی شفاعت کرنے والے ہیں، لیکن آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اس کے بعد آپ شفاعت کریں گے. تو شفاعت کا حق بھی اس کے بعد میں ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدے کی گنجائش بالکل نہیں ہو سکتی. وَإِذْ، اب اللہ تعالیٰ یہ رد کرنے کے بعد جس کے لیے انہوں نے اپنی پوری قوم کی دشمنی برداشت کر لی تھی اور قوم سے دور چلے گئے تھے ایک گھاٹی میں، ساتھ میں وہ چروا بھی ان کے ہو گیا تھا. اب یہ لوگ تو غار میں چلے گئے اندر میں، اور ان کا کتا جو ہے وہ باہر بیٹھ گیا نگرانی کرنے کے لیے، چوکیداری کے لیے. یہ غار میں چلے گئے. اب جیسے ہی غار میں گئے، جیسا کہ پہلے والی آیت میں آیا، وہ سو گئے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کہہ رہے جب وہ الگ ہو گئے اپنی قوم سے، اپنی بستی سے، اور ان لوگوں سے، ان معبودوں سے جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، یعنی مورتیوں کو بھی چھوڑ دیا اور بستی والوں کو بھی چھوڑ دیا اور دور چلے گئے. پھر فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی. ابھی یعنی جو تازہ ریسرچ ہے، میں نے پہلے کل بتایا تھا کہ اسپین میں ایسے غار ملے ہیں، اس طرح ترکی میں ہے اس طرح کے غار جس میں لاشیں موجود ہے، لیکن اور اسی شکل کی ہے. لیکن جو بالکل تازہ رپورٹ ہے 1998 میں، یہ جوردن جو ہے، اس کی جو کیپٹل سٹی ہے اس کا نام ہے عمان. جوردن کی کیپٹل سٹی کا نام عمان ہے. ایک تو عمان دیش کا نام ہے جو دبئی کے قریب پڑتا ہے، جو 7 ریاستیں ہیں اس میں، لیکن ایک عمان جو ہے وہ اردن جو ہے، جس کو جارڈن کہتے ہیں، اس کی کیپٹل سٹی کا نام ہے. وہاں سے 100 کلومیٹر دور دیہاتی علاقہ میل ہے، وہاں میل چلتے ہیں تو میل ہو جائیں گے تقریباً 150 کلومیٹر. اتنی دور پہاڑی علاقے میں ایک بستی ملی ہے، اس بستی کا نام ہے رجیب. اور اس بستی میں خود کام کرنے کے بعد بالکل سیم یہی قرآن نے جو منظر بتلایا ہے کہ یہ پہاڑ ہے، اور پہاڑ ایسے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو نکلتے وقت روشنی اس میں داخل نہیں ہوتی بلکہ اس سے ہو کر گزر جاتی ہے. یعنی روشنی آتی ہے پہاڑ میں لیکن ڈائریکٹلی نہیں آتی بلکہ گزر جاتی ہے. اور اسی طرح جب سورج غروب ہوتا ہے تب بھی روشنی داخل نہیں ہوتی بلکہ گزر کر چلی جاتی ہے. تو یہ جو پورا غار ہے، اچھا اس میں پھر تابوت بھی ہے، اتنے ہی 7 تابوت بھی موجود ہے، اور وہاں پر ایک عبادت خانہ بھی موجود ہے پہاڑی پر. پوری خود کام کے بعد نکلا ہے. تو ابھی کے جو مفسر تفسیر لکھنے والے ہیں اس میں آپ کئی علامہ صابونی تھے جن کا بھی انتقال ہو گیا 2 ہفتے پہلے 100 سال کی عمر میں انتقال ہوا. انہوں نے جو آخری تفسیر لکھی اس میں یہ لکھا تھا کہ میں دنیا میں جب تفسیر لکھ رہا تھا تو جتنے اس طرح کے واقعات تھے قرآن نے جو زمین کے سلسلے میں بیان کیے، تو میں نے یہ سوچا کہ میں کوشش کروں کہ ان جگہوں پر جا کر اس کو لکھوں. تو مجھے جو میں نے 2-3 جگہ جا کر دیکھی، اس میں سب سے قریب جو بیان کیا ہے قرآن نے وہ یہی جگہ لگتی ہے جو عمان کے قریب ہے. اور لگتا بھی ایسا ہے اس لیے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب رومن امپائر، روم کی حکومت پورے ملک شام میں تھی. تو وہ لوگ پورے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک میں عیسائی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بادشاہ کو خط بھی لکھا تھا، ہرقل بادشاہ کو. اس نے یہ کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے اگر میری حکومت مجھے اس کی گنجائش دیتی تو میں چلتے ہوئے مدینہ جاتا اور ان کے پیروں کو دھو کر پیتا. اور پھر اس کے بعد اس نے ارادہ کیا ایمان لے آئے، لیکن حکومت جانے کا ڈر لگا تو اس لیے وہ ایمان نہیں لایا پوری زندگی. تو اس سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے عمان میں، اور ابھی وہ جگہ کھل گئی ہے. اگر کوئی کسی کو موقع ہے، بہت مشکل نہیں، ہمارے لوگ ہمت نہیں کرتے ایسی جگہوں پر جانے کی، حالانکہ ٹکٹ بھی سستا ہوتا ہے، 20-25 ہزار ٹکٹ ہوتا ہے. جو یعنی کوئی آدمی ارادہ کر لے کہ میں مسجد اقصیٰ جانا ہے، تو انڈیا کے تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، آپ کو ویزا بھی جلدی مل جاتا ہے. ویزا مل گیا اور عمان اترو، اور عمان سے یہ جگہ دیکھتے ہوئے جو ہے پھر فلسطین چلے جاؤ، 10-15-20 دن رہو. جس طرح اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی ہے. تو یہ دونوں جگہ تو ہم لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسجد اقصیٰ ہم نہیں جاتے. اس کی بھی 25,000 نمازوں کا ثواب ہے. تو یہ قبلے پر بھی
جانے کی کوشش کرنا چاہیے، تو ایک ساتھ یہ سفر ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ وہ ایک غار میں چلے گئے، يَنْشُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارے رب نے ان پر اپنی رحمت کو کھول دیا، پھیلا دیا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور ان کے لیے اور تمہارے لیے تمہارے معاملے میں آسانی فرما دی، یعنی تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ یہ انداز ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کا کہ یہ گویا ان کو یہ کہا گیا کہ تم چلو، اب تم غار میں چلے جاؤ۔ انہوں نے آپس میں اپنے ساتھیوں سے بات کی، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ یہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد یہ لوگ اس غار میں چلے گئے۔ یہ واقعہ بھی جاری ہے انشاءاللہ آئندہ کل آگے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔